تذکیہ نہیں ہے۔ اصل بات تو یہ ہے نا، ہم نماز کے اندر ہاتھ باندھ کے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھے راستے پہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، اور سیدھا راستہ وہ ہے جن پر انعام یافتہ لوگ چلے۔ تو یہ انعام یافتہ ہے، ہمیں ان کے راستے کا پتہ چل جائے، ان کا طریقہ کیا ہے، اور پھر ہم گریبان میں جھانک کر دیکھیں میرا طریقہ کیا ہے، میرا راستہ کون سا ہے۔ اگر میرا راستہ ان سے جدا ہے تو آج یہاں سے اٹھو، اپنے رخ مدینہ شریف کی طرف کر دیں۔ یہ ہے اصل مقصد۔ ہم واقعات سنا کر رلا دلا کی لنگر کھایا تو مچھن اتار دیں گے، آؤ گئے جیسے آئے تھے ویسے اٹھ کر چلے۔ آئیے میں مختصر وقت میں یہ عرض کروں گا کہ حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہمیں کون سے مدنی پھول ملتے ہیں۔ سب سے پہلا مدنی پھول یہ ملا کہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ اگر تم حق پر ہو، کیا ہو؟ اونچی بولو، اگر تم حق پر ہو تو ڈٹ جاؤ، تمہارے مقابلے میں جتنی بڑی طاقت آ جائے، ارے تم ڈٹ جاؤ۔ اگر بظاہر تمہیں شکست بھی ہو گئی تو کامیابی تمہارے قدم چومے۔ ہماری استقامت کیسی ہے؟ داڑھی رکھی، کسی نے مذاق کر لیا، جا کے داڑھی منائے، امامت سے ڈالا، کسی نے امامے کے بارے میں بات کی، امامت سے اتار دیا، کسی نے کہا کہ آؤ بڑا نمازی آئے، میں نمازہ بھی نہیں پڑھتا۔ یہ ہے ہماری استقامت۔ اور ادھر کیا ہے؟ یزید کی فوج ہے۔ یقین جانو میں تو میرا اندر جو ہے نا وہ ہل جاتا ہے۔ بڑے بڑے معزز بندے چوری کرتے پکڑے گئے، اور بھائی چوری کیوں کیا؟ کہتا حافظ جی اپنی بھوک تو برداشت کر لیتا، بچے بھوکے نہیں دیکھے جاتے تھے، اس لیے یہ غلط کام کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اے حسین تیری عظمت پر کروڑوں سلام، تیرے گھر میں بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں، پھر تو یزید کے آگے جھک نہیں رہا، تیری عظمت میں کروڑوں سلام۔ اچھا جو بزرگ بندے بیٹھے ہیں نا، میری بات بڑی آسانی سے سمجھ لیں گے۔ جب یہ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بنا، وہاں پر 90,000 فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ کتنی تعداد تھی؟ اونچی بولو حضرت صاحب، یہ 90,000 کی فگر چھوٹی نہیں ہے، بڑی فگر ہے۔ 90,000 فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ کیوں ڈالے؟ پتہ کیوں ڈالے؟ ان کی سپلائی لائن کٹ گئی تھی، جہاں سے کھانا جاتا تھا، پانی جاتا تھا، اسلحہ جاتا تھا، انڈیا نے وہ سپلائی لائن کاٹ دی۔ اور یہ جنگ جیتنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ دشمن کی سپلائی لائن کاٹ دے، جب کھانا جانا بند ہو جائے گا، پانی جانا بند ہو جائے گا، اسلحہ جانا بند ہو جائے گا، تو ایک بھوکا سپاہی کتنے دن لڑے گا؟ بات سمجھ آئی؟ جب سپلائی لائن کٹ گئی تو 90,000 فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ اے حسین تیری عظمت پہ کروڑوں سلام، تیری سپلائی لائن کٹی ہوئی ہے اور پھر بھی تو ہتھیار نہیں ڈالا، تیری عظمت پہ کروڑوں سلام۔
اور پھر ہم کہتے ہیں یار یہ بندہ بڑا سیدھا ہو کے چلتا ہے، کہ پھر کیوں چل رہا ہے؟ کہتے ہیں یہ بابا بڑیاں ہیں، اس کے بیٹے ہیں، اس کے بھانجے ہیں، اس کے بھتیجے ہیں، کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیتا۔ تو اگر وہ بازو کاٹ دیے جائیں، بھتیجے بھانجے بیٹے کاٹ دیے جائیں، پھر بندہ جھکنے پر مجبور ہو جاتا۔ لیکن حسین تیری عظمت پر کروڑوں سلام ہے، تیرا جوان بیٹا شہید کر دیا گیا، بھانجے بھتیجے شہید کر دیے گئے، اس کے باوجود حسین یزید کے آگے جھکا نہیں ہے، ڈٹا رہا ہے۔ اے حسین تیری عظمت پہ کروڑوں سلام ہے۔ اور دوسری بات، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمیں سبق دیا یہ تھا کہ حالات کیسے بھی ہوں، بے صبرا نہیں ہونا، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ میں ایک دکھ والی بات کہنے لگا ہوں، آج ہماری ٹی پر کچھ ایسا قبضہ ہو چکا ہوا ہے، لوہے پڑے جا رہے، لوہے پڑے جا رہے۔ لوہا کیا ہوتا ہے؟ ان کو مظلوم ثابت کرنا، اور ان کی زبان سے واویلا، ہائے حسین، ہائے مارے گے، ہائے لٹے گے، تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا۔ یار کیا ایسا کہنا صبر ہے؟ مجھے بولو۔ اور اہم جو کہتے الفاظ کے بارے میں ایسے الفاظ منسوخ کرنا، یار قرآن مجید میں تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وبشر الصابرین، خوشخبری کن کے لیے ہے؟ صبر والوں کے لیے۔ کن کے لیے ہے؟ بے صبروں کے لیے خوشخبری نہیں ہے۔ اور صابر ہے کون؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی پہچان بتائی، فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرمایا ان پر جب کوئی آزمائش آتی ہے تو یہ ہاتھ نہیں چلاتے، زبان کھولتے ہیں، اور زبان سے ناشکری نہیں بلکہ رب کا شکر ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تیری طرف سے آئے اور تیری طرف ہی پلٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ ایسی حالت میں بھی رب کا شکر ہی ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہی بیان کرتے ہیں، یہ زبان سے ناشکری کے کلمات ادا نہیں کرتے۔ ایک تو بے صبرا نہیں ہونا، اور تیسری بات حالات کیسے بھی ہو جائیں نماز میں سستی، بڑا سمجھی آواز ہے، نماز میں سستی۔ آج میں کہتا ہوں صوفی جی آپ نماز پڑھنے نہیں آئے تھے، اور حافظ صاحب گھر میں بچے بیمار تھے، کیسے نماز پڑھنے آ جاتا؟ حضرت جی آپ نماز نہیں پڑھنے آئے اور راستے میں یار خوف بڑا تھا، کیسے نماز پڑھنے آ جاتے؟ اور جی آپ نماز نہیں پڑھنے آئے اور بچہ بیمار تھا، وہ جی کیسے آ جاتے؟ بھئی آپ نماز پڑھنے نہیں آئے اور حافظ جی گھر میں فوتگی ہو گئی تھی، کیسے نماز پڑھنے آ جاتے؟ میں نے کہا بھائی یہ باتیں کر کے آپ مجھے تو مطمئن کر دو گے، قیامت کے روز رب تعالیٰ نے اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی مثال پیش کر دی، ارے کیا منہ دکھاؤ گے؟ ارے یہاں تو بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، بیماری بھی ہے، اور لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اس کے باوجود نمازیں ادا ہو رہی ہیں، قضا نہیں ہو رہی۔ بلکہ اگر میں یہ کہہ دوں تو بے جانا ہوگا،
حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت نماز